ماں کے گھر آپ کی بیٹی، آپ کی بہن بالآخر کیوں بیٹھی ہے؟ کیوں واپس اپنے سسرال نہیں جاتی ہے؟ کیوں ساس قبول نہیں کرتی ہے؟ کیوں شوہر کو اس کی محبت پاگل کر کے اپنے گھر لے جانے پر مجبور نہیں کرتی ہے؟ کیوں شوہر بیرون ملک بیٹھ کر یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ جیسے ہی میں پاکستان آیا یا اپنے ملک واپس آیا تو تجھے طلاق کا پروانہ تھما دوں گا اور وہی سب کچھ کروں گا جو میری ماں میری بہنیں کہیں گی؟ اور کیوں وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ اب تمہاری ذمہ داری میرے سے ختم ہو گئی ہے، تمہیں سب کچھ اپنی ماں سے لینا ہوگا، دوا بھی، کپڑا بھی، جوتا بھی، روزانہ کی ضروریات بھی؟ بالآخر وہ اپنی ماں کے گھر جا کر بچی بیٹھ جاتی ہے اور اب دودھ سے لے کر پیمپر تک، روٹی سے لے کر دوا تک اور دیگر معاملات میں اپنے بھائیوں کی دست نظر ہے یا اپنی بوڑھی ماں کی طرف دیکھتی ہے، اور بوڑھی ماں اندر ہی اندر سسکتی ہے، تڑپتی ہے، دعا کرتی ہے اور یہاں تک کہ اپنی قسمت کو کوسنے لگتی ہے اور بار بار یہ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ میری زندگی میں اس کا گھر بسا دے، بچا دے، تاکہ میرے بعد یہ میرے بچوں کی دست نظر اور محتاج ہو کر نہ رہ جائے۔ اب یہ سب کچھ ہوتا کیوں ہے؟ یہ سارے حالات ہیں اور بے شمار، یوں کہیے کہ پوری دنیا میں لاکھوں سے زیادہ خواتین، بیٹیاں، بہنیں اس مسئلے سے دوچار ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ ان سب کے پیچھے جاتے ہیں، اس کی ہسٹری میں جاتے ہیں، غور سے سنیے، کاغذ پینسل اٹھا کے نوٹ کیجئے۔ یہ میری بہن 99% یہ وہ بہن ہے کہ جس کے رشتے میں رکاوٹیں تھیں، ایک بات، جس کے رشتے آتے ہی نہیں تھے، دو بات، تیسری بات رشتے آتے تھے کبھی اس فیملی کو پسند نہیں آتے تھے، چوتھی بات ان کو آ جاتے تھے پسند، آنے والے چلے جاتے تھے انکار کر کے، پانچویں بات یہ دونوں تیار ہو جاتے تھے لیکن کبھی وہ واپس نہیں آتے تھے دوبارہ ان کو اپنے گھر بلانے۔ 99% یہ ہے۔ کوئی میری بہن کہے کہ نہیں ایسا نہیں تھا، انہوں نے یہ لو میرج کی تھی، کوئی کہے کہ لو میرج تو نہیں تھی لیکن پہلا رشتہ آیا تھا اور پہلا رشتہ ہی طے ہو گیا تھا۔ تو اگر یہ صورتحال ہے تو یوں سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے سسرال پہنچ کر اپنی ساس، اپنی نندوں، اپنی دیورانیوں، اپنی جٹھانیوں، اپنے سسر اور جیٹھ اور دیوروں کی زبان کو کنٹرول کرنا نہیں سیکھا تھا۔ ان کی زبانیں جو زہر اگلتی تھیں اور ان کی زبانیں جو دو دھاری تلوار تھیں، انہوں نے آپ کا رشتہ تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اور 99% جن کی رشتے نہیں ہوتے تھے، مشکلات سے ہوئے تھے، 27 میں، 28 میں، 30 میں، 31 32 میں ہوئے تھے، یا پہلی طلاق ہوئی تھی، یہ دوسری شادی تھی، دو طلاقیں ہوئی تھی، یہ تیسرے گھر میں نکاح ہو کر گئی تھی، یہ لوگ بیچارے اپنے شریکے، اپنے میکے میں، اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، آستین کے سانپوں اور ان لوگوں کے ڈسے ہوئے ہیں جو روز آ کے پوچھتی ہیں یہ کدوں جانا ہے انہیں، یہ کدوں اپنے بندے کو جائے گی، کدوں یہ بندہ لین آئے گا، کدوں گل بنے گی، میں تے بڑی دکھی ہاں، میں تے بڑی پریشانی ہے۔ وہ لوگ ہیں جو آپ کے پیچھے آپ کو بسنے نہیں دینا چاہتے، یہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام والے ہیں۔ اب کیا ان سے لڑیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا ان کو برا بھلا کہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا ان کو گھر آنا ممنوع قرار دے دیں؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ آپ کچھ ایسا کریں کہ ادھر ساس، سسر، نند، دیورانی، جٹھانی اور شوہر سارے کے سارے اس تڑپ میں ہوں کہ آ جاؤ واپس، اور ساتھ کے ساتھ یہ جو شریکہ ہے جو پوچھتا ہے کدوں جانا جے، کدوں گھر وسانا جے، کی ہونا جے، ان سب کی زبانوں پر نہیں، ان کے دل دماغ پر تالا لگے، ان کی صرف آنکھیں ہی نہ چندیا جائیں بلکہ ان کا چہرہ بھی خاک آلود ہو، ان کے دانت ہی کھٹے نہ ہوں بلکہ یہ اپنے ان لوگوں اور جادوگروں کے پاس جا کر لڑیں کہ وہ تو جا کے وس گئی ہے، ان دی سس ہن پیار کر دیے، بلاواں لیندی ہے، وہ دا شوہر تے اس تو بغیر ساہ نہیں لیندا ہے۔ یہ سب چیزیں ہونی ضروری ہیں، ہونی ممکن ہے، لیکن یاد رکھیں دعا اللہ نے قبول کرنی ہے۔ دعا قبول کرنے میں کوئی بھی فرد، کوئی بھی شخص ذاتی حیثیت میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اگر رکاوٹ بنتی ہے کوئی چیز تو وہ بندے کے اپنے عمل بنتے ہیں۔ لہٰذا میرا تجربہ 25 سال کا یہ ہے کہ عمومی طور سے آپ کے بنتے بنتے کام جو بگڑتے ہیں، آپ کے سونا جو مٹی ہوتا ہے، آپ کا سارا کھیل جو بگڑتا ہے، ایون آپ کی دعائیں جو قبول نہیں ہوتی ہیں، وہ جادو اس کی اہم وجہ ہے۔ جادو ہوتا کیا ہے؟ جادو ناپاکی اور
غلاظت ہوتی ہے. جب کتا آ جائے تو رحمت کا فرشتہ نہیں آ سکتا، تو ہر وقت جادو زدہ گندگی والی ناپاک چیزیں کھائیں گے اور گھر میں موجود ہوں گی اور ساتھ پڑی ہوں گی، تو بتائیں کہ اس صورت میں کون سی دعا قبول ہوگی؟ لہٰذا اس لعنت کو دور کرنا، اپنے اعمال کو درست کرنا، شوہر کو مٹھی میں لینا، سسرال کو لمٹس میں کرنا، اور یہ جو ظالم اور حاسد ہمارا شریکہ ہے، جو ہماری فزیکل رپورٹ رکھتا ہے، جو آتا جاتا رہتا ہے، جو مختلف طریقوں سے ہیل و بہانوں سے ہماری رپورٹ، سسرال کی رپورٹ رکھتا ہے، اس کو کنٹرول کرنا سیکھیں، تاکہ جو سال ہا سال سے آپ اپنے گھر نہیں جا سکے، اپنے گھر نہیں بچ سکے، اور مائیں بہنیں اور پیار کرنے والے اور جی جان سے زیادہ چاہنے والے یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بعد ان کا کیا بنے گا، ہمارے بعد ان کو کون پوچھے گا، ہمارے بعد ان کو کون کھلائے گا، ان کا دکھ درد بھی ختم ہو اور ہنسی خوشی اپنی زندگی میں وہ آپ کو آپ کے گھر دیکھ سکیں. اور وہ لوگ کہ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن ان کو اپنے ماں کے گھر، اپنے بھائی کے سر پر اور اپنی بھابھیوں کے پیروں میں پڑنا پڑ رہا ہے، وہ بھی درست سمت میں قدم اٹھائیں اور انشاءاللہ کسی سے پکڑ دھکڑ کر یہ ایک عمل لے لیں زندگی میں، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے گھر بچ جائے گا، بس جائے گا، بن جائے گا. اور بچوں کو بن باپ کی یتیمی کے علاوہ باپ کے ہوتے ہوئے جو یتیمی کا احساس ہے اور جو تانا زنی ہے، اس سے نہ صرف نجات ملے گی بلکہ ہمیشہ کی عافیت ہوگی. اور جو لوگ ہمارے زوال کے منتظر ہیں، انشاءاللہ ان کی سوچ دل دماغ کو زوال آئے گا انشاءاللہ. اس کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ آپ بڑھیں، عمل لیں، تھوڑی سی محنت کریں اور پیسے خرچ کر لیں، تاکہ ہمیشہ کے لیے آخری سانس تک یہ عمل ہمارا محافظ ہو، معاون ہو، ساتھ ہو، اور انشاءاللہ کائنات کی کوئی طاقت ہمارے حالات کو خراب نہ کر سکے.